اور جیسا کہ میں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خوشخبری دیتا ہے اور حکم دیتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے سامان بھی مہیا فرماتا ہے. اور آپ کی الہامات کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. کہاں تو آپ صرف چھپروں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی بات کو ظاہری رنگ میں پورا فرما رہے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ نے اپنی زندگی میں ہی دارالمسیح میں بھی اور قادیان میں بھی مکانیت میں وسعت پیدا کی. قادیان میں آنے والے مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور ان کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات بھی آپ فرماتے رہے، اور اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی. پھر خلافت اولیٰ اور ثانیہ میں مکانیت میں بھی اور مساجد میں بھی وسعت ہوئی. پھر پارٹیشن کے بعد وہ حالات کچھ تھوڑے سے تھے خراب ہوئے احمدیوں کے لیے قادیان میں، لیکن بہرحال دارالمسیح اور جو جگہیں تھیں پرانی حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت کی، وہ جماعت کے پاس ہی رہیں. اور 1991 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دورہ کیا تو اس دورے کے بعد وسع مکانہ کا پھر ایک نیا دور شروع ہوا، جہاں احمدیوں کے مکانوں میں بھی اور جماعتی عمارات میں بھی خوب اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر 2005 میں میرے دورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید توفیق عطا فرمائی کہ قادیان میں جماعتی عمارات میں وسعت پیدا ہوئی، اور جماعتی مرکزی عمارات کے علاوہ آسٹریلیا، امریکہ، انڈونیشیا، ماریشس وغیرہ نے اپنے بڑے بڑے وسیع گیسٹ ہاؤسز بنائے. وہاں جماعتی طور پر MTA کی خوبصورت بلڈنگ اور دفتر نشر و اشاعت بن گیا. کتب کے سٹور بھی اس میں مہیا کیے گئے ہیں، بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں. 2 منزلہ نمائش ہال بنایا گیا، ایک بڑی وسیع 3 منزلہ عمارت لائبریری بنائی گئی. فضل عمر پریس کی تعمیر ہوئی، لجنہ ہال بنا، ایک 3 منزلہ گیسٹ ہاؤس ویسے مرکزی طور پر بنایا گیا. لنگر خانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مزید توسیع ہوئی اور نئے بلاک بنے، اور اس طرح بے شمار نئی تعمیر اور توسیع ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد اقصیٰ میں توسیع کی گئی ہے، جس میں 3 منزلہ تقریباً جگہ پیچھے مہیا کی گئی ہے سین سے پیچھے ہٹ کے، اور اس میں جو نئی جگہ بنی ہے تقریباً 5000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح دوسری کئی مساجد کی تعمیر ہوئی قادیان میں، اور سب کی تفصیل کا تو بیان نہیں ہو سکتا، اور نہ بغیر دیکھے اس وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو وہاں ان نئی تعمیرات کی وجہ سے قادیان میں ہو رہی ہے. یہ چند تعمیرات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ گزشتہ 3-4 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنا کہ ہر روز ہم اس الہام کی شان دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف قادیان میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ، پاکستان میں بھی نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. ہمارے مخالفین سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک اس کی وسع مکانہ کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز ہمیں ایک شان سے اس کو پورا ہوتا دکھا رہا ہے. اور پھر پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں ہے، قادیان سے اٹھنے والی وہ آواز جس کو اپنے وسائل سے چند میل تک پہنچنا بھی مشکل نظر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور وعدوں کے مطابق تمام دنیا میں پھیل گئی، اور نہ صرف آواز پھیل گئی بلکہ دنیا میں
وسع مکانہ کا نظارے بھی ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجد جو بیت الفتوح ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ کہاں چھوٹی سی مسجد فضل تھی جس میں زیادہ نمازی جمع ہو جاتے تھے تو مارکی لگانی پڑتی تھی، اور یہاں آپ سب کھپت ہو جاتی ہے، سارے اسی میں سموئے جاتے ہیں۔ اسی طرح یو کے میں اور مساجد بن رہی ہیں، تو یہ سب وسع مکانہ کے نظارے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو نوازتے ہوئے اللہ تعالیٰ وسع مکانہ کا کی پیش گوئی کو ہر جگہ ہمیں پورا ہوتے دکھا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کہ یہ ہیں کہ زیادہ قوت اور کثرت کے ساتھ پوری فرما رہا ہے، تو یہی الفاظ فرمائے تھے کہ جو نیا الہام ہوتا ہے یا دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ الہام کرتا ہے تو وہ زیادہ قوت اور کثرت کے ساتھ اس کو پورا ہی فرماتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے مساجد اور مراکز کی تعداد دنیا میں 14,715 ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہم اپنی کوشش دیکھتے ہیں تو یہ اضافہ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وسع مکانہ کا حکم دیا تو خود ہی اس کے سامان بھی پیدا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ کن حالات میں بعض جگہ مساجد اور دوسری تعمیرات ہوئیں، اس کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہندوستان کا ہی پہلے ذکر کروں گا۔ وہاں کجن ضلع کانگڑا میں ایک جگہ ہے، یہاں جماعت کی جب جماعت قائم ہوئی، جب یہ رپورٹ آئی ہے تھوڑا عرصہ یہ جماعت قائم ہوئی ہے وہاں، تو مسلمانوں کی طرف سے مسجد کی تعمیر کی بہت مخالفت ہوئی کہ جماعت یہاں تعمیر نہیں کرے گی۔ بعد میں ہندو بھی ان کے ساتھ مل گئے اور جماعت کے مخالف ہو گئے۔ اس علاقے کا پولیس افسر جو تھا، ایس ڈی ایم کہتے ہیں، وہ ہندو تھا لیکن شریف النفس تھا۔ اس نے احمدیوں کو کہا کہ دن کو کام نہ کریں، رات کو کام کریں، اور میں اپنے آدمی بھجواؤں گا، آپ اپنے آدمی ساتھ لگائیں اور مسجد بنا لیں۔ چنانچہ اس طرح راتوں کو کام کر کے مسجد تعمیر ہوئی اور ایک حال نما کمرہ بنا لیا گیا۔ بعد میں ایک رات میں مسجد کے مینار بھی بنا لیے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک غیر مسلم کی مدد سے مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کروایا، اور مسلمانوں کی اس تعمیر میں روک ڈالنے کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ اپنی تائید دکھاتا رہا۔ پھر ضلع فتح آباد صوبہ ہریانہ میں مسجد تعمیر ہوئی، یہاں بھی نئی جماعت قائم ہوئی ہے۔ جب مقامی جماعت نے مسجد کی تعمیر کی کوشش کی تو یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر کی سخت مخالفت کی اور ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا۔ اس علاقے میں خدام نے جلسہ کیا، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا، ہندوؤں پر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے مخالفت چھوڑ دی اور جماعت کے حق میں کھڑے ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے مخالفت نہیں چھوڑی، اور عام مسلمانوں کے خلاف ہو کر ہندوؤں نے پھر جماعت کی مدد کی اور مسجد تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے مسجد بھی بن گئی اور مشن ہاؤس بھی بن گیا۔ پھر چنائی میں اس سال مسجد ہاتھی کی تعمیر ہوئی، یہاں بھی 2 منزلہ مسجد ہے اور ساتھ اس کے رہائشی حصہ بھی ہے، اور اس مسجد کی تعمیر پہ بھی تقریباً 50 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اور اب میں جب گیا ہوں انڈیا کے دورے پر تو چنائی بھی گیا تھا، یہاں مسجد کا افتتاح کیا میں نے اس کی۔
اور اس وجہ سے ملا وہاں بہت زیادہ بکھلائے ہوئے ہیں. میرے دورے کے بعد سے مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پیچھے جو واقعہ ہوا ہے، میں نے پچھلے جمعے جنازہ پڑھایا تھا ایک خاتون کے قبر کشائی کا، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ مولوی اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو قبضہ کر لیں گے ہر جگہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے تبلیغ کے راستے بھی کھول دیے ہیں. یہ جو قبر کا لاش باہر نکالنے کا واقعہ ہوا، اس سے ایک بڑی تعداد شرفاء کی جماعت کا ساتھ دے رہی ہے، مسلمانوں میں سے بھی.